آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مردی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے, پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا, اب 11 بجے جب آپ کھا کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہیں, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 والے بس, جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہے. میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے,
میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی سے بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے, کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے, آپ کے کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے. ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا ان کے, پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا پتہ ہی نہیں چلا ان. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پاڑ دی. اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا,
قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ. اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی, مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی نے فرمایا کوئی شخص جمعے کے دن غسل کرے, پھر اپنی اور جتنا طہارت اختیار کر سکتا ہے وہ طہارت اختیار کرے, پھر خوشبو اور تیل لگائے, اور پھر وہ مسجد کی طرف آئے اور 2 بندوں کے درمیان فاصلہ نہ کرے, جیسے ہوتا ہے نا کندھے پھلانگ کے لوگوں کے جانا, مجمع کی اکرام کا خیال کرے, اور جتنی نماز اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے وہ پڑھے اس میں, یعنی جمعے پہ پہلے آئے اور سنتیں بھی پڑھے اس میں, جتنی نوافل پڑھ سکتا ہے پڑھے. پھر جب امام خطبہ شروع کر دے, امام بات شروع کر دے, یعنی خطبہ شروع کر دے, تو خاموش ہو جائے, تو اس کے اس سے اور اس سے پچھلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رواہ البخاری. مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں, مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو, ڈپریشن میں جاؤ, یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتہ ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں, دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے محلات تھے, دل نہیں اٹکا ہوا تھا, موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے کہ بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لائف بڑی لگژری تھی, گاڑی ایسی خاندانی 20 دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. حضرت زمیندار بھی تھے, بہت آخری عمر میں بہت پیسہ آیا جب وراثت وغیرہ ملی,
تو حضرت جب گاڑی خریدنے گئے ہیں نا، اچھا حضرت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ذاتی مکان نہیں، گاڑی اچھی ہو، لباس اچھا ہو، خوراک اچھی ہو، ذاتی مکان تو پھر بچوں کے لیے آخر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا انہوں نے گھر والوں کے لیے اپنے، ورنہ زندگی انہوں نے ایسے ہی کرائے کے گھروں پہ اور مدرسے نے جو گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تو اسی پہ گزارا، اپنا نہیں بنایا. کہا مسافر خانہ ہے، کیا بنا کرنا ہے. ہاں گاڑی اچھی ہو، کیونکہ گاڑی بھائی کرائے کے گھر یوز ہو رہا ہے نا، تو کرایہ دے کے یوز ہو رہا ہے. اب آپ 10 سال بھی کرایہ دیتے رہو تو وہ گھر کی قیمت وصول نہیں ہوتی، اور 10 سال کے بعد پھر وہ قیمت اور بھی بڑے مسائل ہیں. اضافی پیسہ کسی کو اللہ نے دیا تو بنا لے، میں منع نہیں کرتا، میں منع کروں گا بھی تو آپ کون سا باز آؤ گے. شریعت میں جائز بھی ہے، اگر بہت پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے خرچوں کو روک روک کے توڑ کے گھر بنانا، یہ دنیا کی محبت. تو گھر اگر ہے آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹینشن لے رہے ہو تو ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کیونکہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے، آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے. حالانکہ رہائش کا انتظام، اگر رہائش کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر یہ ٹینشن صحیح ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. بعض لوگوں نے فتویٰ دے دیا ضرورت ہے، بھائی اس لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں ذاتی گھر ہونا ضرورت نہیں ہے، گھر ہونا ضرورت ہے، اس کا ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی لگژری لائف دی ہے بھائی، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں. تو دنیا چھننے کا غم جو ہوتا ہے نا، یہ ہے دنیا کی محبت. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو، نہ اچھی رہائش ہو آپ کی، یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کنجوسی. اٹ از کالڈ، بولو، کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کم بختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہیں اس لیے ناڑا لٹک رہے ہیں. سادہ بہت، ایسے غریب بنے ہوں گے آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. وہ حضرت اتنے بڑے ہیں، پھٹ پٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر پیسے ہیں تو یہ پھٹ پٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا 2 نمبری ہے؟ دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے، 2 نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں، یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے ایسے سادے، جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی، تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے، اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں. وہ ناٹک ہے میرے بھائی، تو پہن لے یار، اچھے کپڑے پہن لے، ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں. ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے، مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ، پھر بھی میں اگر میں نہیں پہن رہا، اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ، نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم، سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے، گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں، ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے، یہ گھننا ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گھننا. گھننا سمجھتے ہو؟ ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے، میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے، یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی، 3 کی ہوتی ہے اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کے، یہ بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے.
تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے, تو پتا چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لی, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں, غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں, ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کمبخت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی, آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے, غریبوں والا. اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے, شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے, تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے, برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکوٰۃ کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس, کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ, تو اسی پہ گزارا اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے, اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے, چور ڈاکو. کیا ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے, اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے؟ دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچا ہے, یہ بچا ہے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے؟ بھائی میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے.
بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک, اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا؟ سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی, کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتا ہے سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا. اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سارا زور آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں, تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر, بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں. اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اتنے نیک ہم نہیں ہیں, ہم بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک ہیں, لہٰذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان جب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اتنے ہم سے تو بیان نہیں ہوتا. جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتا چل, مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے. ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی, پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہیں. چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے ایک بوائل فش کا 1 پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں, 1 پیس فش کا وہ بھی 1 اور آدھا, اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے. جب تک بھاری بھرکم, ہمارے ایک پٹھان دوست KPK سے آئے جامعۃ الرشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی نقصان ہے ہم کو اتنا موٹا روٹی کا نوالا, جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو, روٹی. تو اس کے الفاظ ہیں کہ روٹی کا بھاری نوالا پیٹ میں اترے گا تو لگے گا کہ پٹھان کے پیٹ میں کچھ گیا ہے. کہہ رہے یہ چاولوں سے یہ گائے بکری کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ. تو میں نے جا کے پیغام پہنچایا, میں نے کہا بھائی KPK کے طلبہ کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر شکر ہے انہوں نے روٹی شروع کی. تو حقیقت ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے. روٹی اگر گندم کی ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان دہ ہے تو جو کی کھا لو, لیکن روٹی کے بغیر تھوڑی گزارا ہے. کچھ لوگوں نے تو روٹی کی اتنی مخالفت شروع کر دی ہے کیٹو ڈائٹ کے نام سے, وہ بھی تھوڑا غلو مبالغہ معلوم ہوتا ہے. خیر میری فیلڈ نہیں, آپ وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں,
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو بھائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 ٹائم کھانا نہیں کھا رہے، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کم میں کتنا ہے ابھی، یہ دیکھو آپ، اس سے زیادہ میرے پاس باریک ہونے کی مزید اسپیس، اب غائب ہی ہوں گا اگر مزید باریک ہوا، اب میں غائب ہونا شروع ہو جاؤں گا اگر میں مزید باریک ہوا، اس کے بعد ختم. کل بھی ایک صاحب ملے جو بہت ہی باریک تھے، بہت باریک یار. میں نے ان سے کہا آپ کچھ ویٹ بڑھاؤ، میں نے کہا اب آپ کے پاس مزید باریک ہونے کی اسپیس، اب غائب ہی ہو گئے آپ. پھر ایک تصور آئے گا شلوار پجامہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم کہیں گے کسی زمانے میں اس کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے، اب اسے صرف شلوار اور کرتا اور پجامہ رہ گیا ہے. بہت باریک تھے، کبھی آپ کو دکھاؤں گا آپ بولو گے مفتی صاحب بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور وہ باریک بھی کیوں ہوئے ہیں؟ یہ میں بولوں گا کہ کیوں ہوئے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ مناسب نہیں ہے. خوشبو لگا کے اکیلے میں آئے تو بتاؤں گا. کچھ ٹاپک ملک کے ایسے چل رہے ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ پڑ گئے. اب سیاست میں وہ کس کو فیور کر رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو، لیکن ان کے باریک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں نا، JUI PTI شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اتنا زیادہ وہ ایسا تو فلانا ایسا، تو پھر بالآخر گھوم پھر کے امام مہدی اور دجال آنے والا ہے بس. تو وہ نا یہ ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اور یہ خبریں سن کے ڈپریشن میں جا کے کیا ہو گئے. میں نے کہا بھائی اپنی صحت کا خیال کرو اللہ کے بندے، آپ کے سوچنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں نہ، تو اگر ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں تو ملک کے ٹھیک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو ایسا زیادہ ڈپریشن میں نے کہا چھوڑ دو، میڈیا دیکھنا چھوڑ دو، سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دو، صحتیں برباد ہو گئی بھائی. اچھا خیر کیا بات کر رہا تھا میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف، تو ہماری تو بھائی صحتیں بھی ایسی نہیں ہیں. نمبر 2، اگر ہم افورڈ کر بھی لیں تو گھر والے وہ توکل نہیں کریں گے، اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوں گے، طلاقیں ہوں گی، بچے باغی ہوں گے. تو ہمارے نبی کا تو گھرانہ بھی سید تھا بھائی، ان میں سب میں توکل تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئیں کہ چکی پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گئے ہیں؟ کھڈے. کوئی ملازم دے دیں، کوئی غلام دے دیں، کوئی باندی دے دیں خدمت کرے. آپ نے فرمایا غلام اور باندی سے اچھا تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ضرور. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. مطلب غلام باندی نہیں ملے گا، کوئی خادم گھر میں نہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ توکل. تو بیٹی بھی اللہ پہ اعتماد والی تھی، چلی گئی. داماد بھی اللہ پہ اعتماد والے سیدنا علی، وہ بھی خاموش. تو ایسا گھرانہ بھائی اگر کسی کو ہو، ہمارا تو سسرال اس ٹائپ کا نہیں ہے، اور ہم جن کے سسرال ہیں ہم بھی ایسے نہیں ہیں بھائی. اگر ہماری بچی کے لیے کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی خادم نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں تو ہم برداشت کر لیں گے. آپ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت. تو اس لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے ہو نا. وہ ایک مزاحیہ کلپ نظر سے گزرا، ایک آدمی کو عادت پڑ گئی تھی دوسری کی بیویوں کو اپنی بیوی بھولے سے کہتا تھا اور گھر میں گھس جاتا تھا، تو کئی دفعہ پٹا. تو اور سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، تاکہ پٹوں نہ تو بتا سکوں کہ بھائی میں مجھے بھولنے کی کیا ہے بیماری. تو کسی نے کہا کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. یہ جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. خود اگر شراب پیو، اس کے واقع نہ ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اچھا جب میں نے جبری طلاق کی بات کی نا کہ زبان سے 2 جبری طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو میرے پورے دلائل نہیں آدھے دلائل دے کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں مختلف قسم کی سرکاروں سے. تو یہ خیانت ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہو اس کا میرے کلپ میں جواب موجود ہے. میں نے کہا نا جبری طلاق، کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب کفریہ جملہ ہم جبر میں زبان سے کہتے ہیں، کوئی ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہو تو کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو گن پوائنٹ پہ کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، تو طلاق تو کافر ہونے سے ہلکی چیز ہے نا بھائی. کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کفریہ جملہ نکلوائے تو اسلام کہتا ہے آپ کافر نہیں ہوگے، کیونکہ جان بچانے کے لیے آپ نے زبان سے جملہ کفریہ کہا ہے.
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافر نہیں ہوتا جبرن تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے، تو جبرن وہ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا ایک ایک چیز کا. تو جواب دینے والوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیاس تو آپ کر رہے ہو، آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو طلاق کو. یعنی ایک مینٹلٹی دیکھو، جو قیاس کر رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں، حالانکہ ہم قیاس تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو قیاس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہاں قیاس بنتا نہیں ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے. جب زبان سے گن پوائنٹ پہ انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو دل سے راضی نہیں ہے، لہذا کافر نہیں ہوگا، کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے، جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت، حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے. تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے، دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے، لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے ہیں، ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث، ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق دو، انہوں نے دے دی ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق، طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی. تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے، تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہے ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس طرح تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں، جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں، ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو طلاقوں بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے، دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو، آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا. اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو، ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ. آپ خود کھائیں گے روٹی، گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے، چوری ہلکا جرم ہے، شریعت کہتی ہے جان بچاؤ، لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی. شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی، لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی اور ڈاکو کو سزا ملے گی، اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں، کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے، شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں عدالتیں؟ تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں؟ تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں. اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں، مرد ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے عورت کو، اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی، کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی، اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر، وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے.
اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے، اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کے طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے، غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا جبری طلاق کا کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی، 3 طلاقیں. صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا، یعنی مسائل بتاتے ہیں BCوں، لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہوں تو عدالت خلا کا کیس لے گی ہی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں، شادی ہو گئی، نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی، تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ، نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے، ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے. اور کسی کے پاس، اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ اور زبان سے طلاق نکلواؤ، جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات کہ ظلم کر رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی، لڑکی ڈاکٹر تھی، بہت ایجوکیٹڈ تھی، دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے، نہ خرچہ دے رہا ہے، نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا، نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے، وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا، اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی، اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو، یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو، یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ویل ڈن. کیا جواب دیا؟ بھائی صاحب جواب نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈرامے بازی کی ہے. اور قیاس آپ کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا. تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم وقت تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا، بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو قصاص ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل اگر یہ کہتا ہے نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا، پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے، ماں کو دینی بھی، ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق، کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا روتی بھی آتی ہے میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی، تو میں تو ہائے میرے بچے، ہائے میں یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی، کہہ رہے میرا کیا قصور ہے، پی اس نے تھی، سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی، آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوٹ گئی آپ کی. کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا، بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی ہے، پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے، گاڑی جیسی رکی ایک بندہ آ گیا نا ناپنے کوئی آلہ لے کے. خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی.
تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کر لو, ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں. اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں, جیل میں چلے گئے, عمر قید کی سزا ہو گئی, بہت مسائل ہیں. تو شراب کوئی ہلکا جرم ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی پینے کے بعد. تو خیر ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کریں. اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. کتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغی جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بگڑے گا نا, تم بولے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ اس کو. میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے. تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہے ہماری؟ اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ یہ دیکھو, حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے. جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہمارے پاس؟ زیادہ ہوں گی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے. اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا, تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں. تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. ایسے تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوٹ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوٹ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت. ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن, چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ہم نے بتایا, مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب کا. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا کام جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں, جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا, علاج کرانے کا. صحیح ہے نا, ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بلا, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں.
تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کو زیادہ اچھا ہے, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا. تو لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو, غیر مسلموں کو. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا, بحال کروں گا, مضبوط کروں گا. بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. ابے وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں. وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں, اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں, ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی وادی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے, پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا, لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے. یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا ابھی بیٹھ. مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہیں, مقابلہ کیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتا ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا, میں پڑھائی, پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے, پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا. پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم, پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے, اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہے کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں, کہ تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف, لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے, ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں, انہی کی طرف جا کے. تو میں وہ جلدی سے مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائیونڈ لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, ارے بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے, یہ چاہیے بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے, میں بیان میں بٹھا دی نہیں, وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ وسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسانوں والا مسالہ لگاؤ, انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو, تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں. تو خیر غالب ہے, سعید ابن مسیب
سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید بن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا، پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا، چور اچکے ڈاکو شرابی کبابی. جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا انسان تو دو ہی طرح کے ہیں اللہ نے پیدا کیا، یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا، بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے، اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں تھوڑی بہت خامیاں ہیں تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اس کو کیا کہا جائے گا، بندہ اچھا ہے یار، بندہ نائس ہے. ہاں تھوڑی بہت دو چار غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں، یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا، یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مسجد صاحب سے کیا ہوئی ہے، فیور یا مخالفت جو بھی، آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا، ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا، ڈمکانے کے خلاف بول دیا، یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا، کچھ بھی. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی، تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں، اچھے عالم ہیں، ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی، حالانکہ ہوئی نہیں ہے، لیکن چلو بول لو غلطی ہو، ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ خوبیاں کیا ہوں میرے بھائی، زیادہ ہوں. تھوڑی بہت خامیوں کو کیا کیا جائے گا، نظر انداز، چلو یار جانے. اور اگر خامیاں زیادہ ہیں تو دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہیضہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اچھا ہی کہنا ہے. ابے بندے مار دیے، چور ہے، ڈاکو ہے، دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، ایک دن چائے پلا دی آپ کو بس اپنے خرچے پہ، آپ کہہ رہے ہو یار بندہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، میں گیا مجھے اتنی رسپیکٹ دی اس نے. تو رسپیکٹ دی تو بندہ کر کیا رہا ہے، کتنے انسانوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں، کتنی کرپشن، کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا. دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. ایسے تو شاید شیطان میں بھی ایک آدھ کوئی آپ کو کوالٹی مل جائے، مستقل مزاجی، یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اب تک ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں توبہ کروں گا میں، ٹھیک ہے. غلط جگہ مستقل مزاجی استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہی اچھی جگہ ہوتی. اگر یہ شیطان میں جو مستقل مزاجی ہے اچھی جگہ ہوتی تو کامیاب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا، شیطان شیطان ہی ہے، میرا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم میں جائے گا، جہنم میں ہی جلے گا، اور جو شیطان کو فالو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا، جہنم میں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کلپ نکال کے لوگ کہیں کہ مفتی صاحب نے شیطان کو کہہ دیا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ معیار بناؤ زندگی گزارنے کا. رشتوں ناتوں میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے بھائی اس میں اتنی خوبیاں ہیں، نان نفقہ اٹھاتا ہے اور تمیز سے بات کرتا ہے، ٹائم میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو چلو یار جانے دو، یا ٹائم پابندی سے دیتا ہے، نان نفقے میں تھوڑی اونچ نیچ تو بھائی جانے دو. مرد کو بھی چاہیے عورت کے بارے میں سوچے کہ یار ساری خوبیاں، ایک آدھ خامی برداشت کرو یار. ساس کے بارے میں بہو کو چاہیے ساس کے بارے میں سوچے. تو میرے بھائی اچھا گمان رکھنا سیکھو تاکہ زبان خراب نہ ہو، اور زبان ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں نا ایک دفعہ، وہ فلانا ہے، وہ یوں ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ چرس چھوڑنا آسان ہے، گالیاں چھوڑنا آسان نہیں ہے. ایک دفعہ جن کی زبان پہ گالیاں آ جائیں نا، گندی زبان ہو جائے، وہ چرس چھوڑ دے گا، گالیاں نہیں چھوڑے گا. پھر ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں جب بھی ایک دفعہ زبان سے گالی نکلے اتنے پیسے صدقہ کرو تو شاید 1-2 سال 10-15 سال میں جا کے، ورنہ وہ قبر میں جا کے بھی گالیاں دے گا، وہ بیت اللہ میں جا کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جب آپ کے بچے بگڑیں گے تو آپ نے آنا تبلیغ والوں کے پاس اور علماء کے پاس ہی. وما علینا